لائٹ آن کر بھائی. پہلے ایڈیشن ہے نا. شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو نہایت مہربان رحم کرنے والا، جو عزت دینے والا، جو رزق کا رزاق، جس نے پیدا کیا اور جس کے قبضے میں میری روح ہے. آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے جی، وہ کنٹینیوٹی ہے آٹو امیون ڈیزیز کی، اور یہ بہت ہی عام ٹاپک ہے اور دنیا میں اس ٹاپک کے بے شمار مریض ہیں. آپ سمجھیں کہ بہت مریض ہیں اور سارے پیلیٹیو ڈرگز پہ ہیں، کوئی علاج نہیں ہوتا دوسرے طریقہ علاج میں. اس میں ایک ہمارے پاس ایڈیسن ڈیزیز ہے اور تھائرائیڈ سے وابستہ دو ڈیزیزز ہیں، ایک ہاشیموٹو تھائرائیڈائٹس اینڈ گریوس ڈیزیز ہے. اس پہ میں ڈیٹیل بات کرنے سے پہلے میں آج کے افروزم پہ آؤں گا. ہمارے پاس آج جو افروزم ہے وہ 190 ہے. یہ 3-4 افروزم مسلسل اس بات پہ چل رہے ہیں کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو سکن پہ پرابلمز ہوتے ہیں نا، ان کو پرابلم کو سکن کا پرابلم آپ لوکل پرابلم کنسیڈر نہ کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ کوئی انٹرنل پرابلم ہے. اب اس میں بھی وہ یہی کہتا ہے کہ بیرونی امراض ماسوائے چوٹ کے، میں اکثر آپ کو کہتا ہوں نا کہ ماسوائے، اب اس افروزم میں وہ آ بھی گیا ہے چوٹ پہ. بیرونی امراض ماسوائے چوٹ یا معمولی چوٹ کے تمام دراصل علاج پورے جسم کا کیا جائے. اگر علاج مدبرانہ، یقینی، مؤثر اور مکمل طور پر کرنا مقصود ہو تو اس بیماری کو ختم کرنے اور شفا مہیا کرنے کے لیے اندرونی ادویات کا استعمال کیا جائے. یہ افروزم جو ہے یہ اسی افروزم کی کنٹینیوٹی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ برن ہو جائے یا کٹ لگ جائے یا انجری ہو جائے یا چوٹ ہو تو اس کا آپ بیرونی علاج کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی نمود ہو یا کوئی بھی سکن پہ اپیرنس ہو تو اس کو انٹرنل پرابلم سمجھ کر اور انٹرنل میڈیسن سے ہی ٹھیک کیا جائے. اور وہی کہتا ہے کہ اگر علاج مدبرانہ، یقینی، مؤثر اور مکمل طور پر کرنا مقصود ہے، آپ اگر کسی کو مریض کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو اس بیماری کو ختم کرنے اور شفا مہیا کرنے کے لیے اندرونی ادویات کا استعمال ضروری ہے. اور یہ میں پیچھے بھی وہاں بات کر کے ہوں، میرے پیچھے 2-3 لیکچر تھے ڈیفرنٹ جگہوں پہ پنجاب میں، تو وہاں میں نے یہ بات کی ہے کہ جو ہمیں جس سینٹنس میں الجھایا گیا ہے وہ اس کو درست کریں کہ وی ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ دا ڈیزیز. کبھی بھی انیمن نے کسی افروزم میں یہ بات نہیں کی، اور یہ پلانٹ کیا ہوا سینٹنس ہے. اور دیکھیں اس میں بھی وہ یہ بات کر رہا ہے کہ اس بیماری کو ختم کرنے کا، اس میں یہ نہیں اس نے کہا کہ اس مریض کو ٹھیک کرنے کا، اس نے کہا کہ اس بیماری کو ختم کرنے اور شفا مہیا کرنے کے لیے اندرونی ادویات کا ٹھیک ہونا یا استعمال ہونا ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ بیماری کے نام سے خائف ہیں وہ اس لیے خائف ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، وہ نہ بیماری کو پڑھنا چاہتے ہیں نہ بیماری کو سمجھنا چاہتے ہیں. اور یہ بالکل ہی ایسی بات ہے کہ آپ کسی کا علاج کرنے جا رہے ہیں، آپ سائیکل کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں یا آپ گاڑی کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو تو اس کے پرزوں کا ہی نہیں پتا، اس کا فنکشن کیا ہے، وہ پرزے کہاں لگا ہوا ہے، وہ جب خراب ہو جائے گا تو کیسے اس کو ٹھیک کرے گا بھائی؟ کہ انجن میں خرابی ہے، کسی اور چیز میں خرابی ہے تو کیسے ٹھیک کرے گا؟ انجن کے کس حصے میں خرابی ہے بھائی؟ تو چیز کو جانتا ہی نہیں ہے، اور یہ اپنی جو لا علمی ہے اس کو جو ہے سسٹم پہ ڈال رہے ہیں. تو یہ بڑی غلط بات ہے. دوائی کو، بیماری کو ضرور سمجھیں،
دوا کے بہت سارے طریقے ہیں، آپ کون سا میتھڈ یوز کرتے ہیں، آپ ریپٹائزیشن کرتے ہیں، آپ کازیٹیو فیکٹر پہ جاتے ہیں، آپ نسورز استعمال کرتے ہیں، آپ کانسٹیٹیوشنل میڈیسن استعمال کرتے ہیں، وہ جس طریقے سے بھی آپ کو سمجھ آتی ہے وہ ضرور کریں، لیکن اس نے بڑا واضح کیا ہوا ہے کہ ٹوٹیلٹی آف سمپٹم کے پیچھے ڈیزیز ہے اور ڈیزیز کے پیچھے سبب ہے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ اور اس نے آرٹیفیشل ڈیزیز کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے نیچرل بیماری کو ختم کرنے کے لیے لا آف سیملر دیا، جس کا مقصد ہے کہ ہم نے ایک آرٹیفیشل ڈیزیز تیار کی۔ آرٹیفیشل ڈیزیز کیا ہوتی ہے؟ وہ دوا ہوتی ہے۔ تو یہ آپ کو پہلی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں سارا کچھ یہی پڑھایا جاتا ہے، اور پھر آخر آپ کہتے ہیں کہ میں مریض کا علاج کرتا ہوں، بیماری کا تو علاج ہی نہیں کرتا۔ تو اس افروزوں میں وہ یہ کہتا ہے کہ بیرونی علاج صرف ہم چوٹ کا کریں گے، اور اس کے ساتھ جو بھی کوئی پرابلم سکن پہ ہمیں نظر آیا تو اس کو ہم انٹرنل میڈیسن یوز کرائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں جی۔ ہمارے پاس جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ایڈیسن ڈیزیز۔ ایڈیسن ڈیزیز جو ہے یہ بیسکلی ایڈرینل گلینڈ ہے ہمارا، یہ اس کی ڈیزیز ہے۔ اور ایڈرینل گلینڈ جو ہے ہمارے دونوں کڈنی کے اوپر سرفیس پہ لگا ہوا ہے، یہ ذرا دکھا دیں، یہ ایڈرینل گلینڈز ہے، یہ دیکھیں دو کڈنی انہوں نے دکھائے ہیں، اور اس کے اوپر دیکھو یہ کیپ سی چھوٹی سی آپ دونوں طرف نظر آئی ہے، دس از دا ایڈرینل گلینڈ۔ یہ چھوٹا سا گلینڈ ہے نا، اس کا رول بہت زیادہ ہے۔ تو میں شارٹلی جو ہے نا اس کو ہم اس کے رول کو تھوڑا سمجھ لیں گے کہ کیا فنکشن ہے اس کا، یہ ہوتا کیا ہے، اس کا فنکشن کیا ہے۔ تو یہ اگر تھوڑا سا ہم سمجھ لیں تو پھر یہ ہوگا کہ ہمیں اس کی خرابیوں کا بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ تھوڑا سا بڑا ہو سکتا ہے۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ٹرائنگل سا، یہ دیکھو لیفٹ سائڈ پہ ایک ٹرائنگل سا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کڈنی کے اوپر، یہ ہے ایڈرینل گلینڈز۔ اس کے تین حصے ہیں، تین حصے ہیں، تھوڑا بڑا کریں سنا، اس کے تین حصے ہیں، ایک اس کی بار کی سرفس ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک یہ جو یلو لائن ہے اس کے اندر ایک کورٹیکس ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کورٹیکس، اور پھر ایک یہ ایسے وی شیپ میں یوں یہ الٹا جو بنا ہوا ہے یہ اس کو کہتے ہیں میڈولا۔ تو یہ بار جو ہے یہ کڈنی کی بالکل سپیریئر سرفس کے اوپر کڈنی کے لگا ہوا ہے، اور اس کا جو تین پورشن میں نے آپ کے بتائے ہیں کہ ایک تو وہ باہر کی جو لیئر ہے وہ ہے، اس کے ساتھ ایک کارٹیکس ہے، اور کارٹیکس کے اندر ایک یہ یو شیپ جو ہے، یہ شیپ جو ہے یہ میڈولا ہے۔ اب ہمارا جو مین مسئلہ یہ ہے جہاں ہمیں پرابلم ہوتا ہے، یہ آٹومیون ڈیزیز جب ایڈرینل گلینڈز پہ اٹیک کرتی ہے تو بیسکلی یہ کارٹیکس پہ اٹیک کرتی ہے۔ اب کارٹیکس پہ جب یہ اٹیک کرتی ہے تو کارٹیکس کے اندر، اب یہ کارٹیکس کا جو فنکشن ہے یہ جنریٹ کیسا ہوتا ہے، مطلب ایڈرینل گلینڈ کا فنکشن دیکھیں کہ جنریٹ کیسے ہوتا ہے، یہ فنکشننگ ہوتا کیسے ہے۔ یہ فنکشننگ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا ایک پیچھے ایک اور گلینڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی پیچوٹری گلینڈ، جو برین کے اندر ہے، اور اس کے پیچھے ایک اور گلینڈ ہے جس کو ایپتھیلمس گلینڈ کہتے ہیں۔ ایپتھیلمس گلینڈ جو ہے وہ ایک ہارمون ریلیز کرے گا پیچوٹری کو، پیچوٹری جو ہے وہاں سے ہارمون ایک ریلیز کرے گا جس کا نام ہے اے سی ٹی ایچ۔ ٹھیک ہے جی، تو اے سی ٹی ایچ جو ہارمون ہے وہ آ کے کارٹیکس پہ، یہاں ریسپٹر لگے ہوئے ہیں، کارٹیکس پہ آ کے اس کو نے سٹیمولیٹ کرنا ہے، اور یہاں سے ایک اور انزائم ہے جس کا کام یہ، جس کو کہتے ہیں ہائیڈرو آکسیلیز۔ ہائیڈرو آکسیلیز انزائم جو ہے وہ وہاں فنکشنل ہوگا، اور یہاں آپ کی باڈی کے اسٹیرائڈز بنیں گے جس کو کارٹیسولز کہتے ہیں، یہ چیزیں یہ بنیں گے، اور جن کا آگے بے شمار فنکشنز ہیں آپ کی باڈی کے فنکشن وہ تیز کرتا ہے، وہ پھر آپ کا جتنا سوڈیم کا آپ کا نمک کا پورا نظام ہے، پھر پوٹاشیم کا نظام ہے، تو وہ نارمل فنکشن اس کا کیا ہوگا کہ جو باڈی کے اندر نمک ہوگا سوڈیم وہ اس
انزائم کے فنکشن سے یہ ہوگا کہ وہ سوڈیم باڈی کے اندر رہ جائے گا اور پوٹاشیم جو ہے وہ باہر نکل جائے گا. تو جو نیٹرم میوریج آپ کو کھانے کا نمک ہے وہ ریٹرن ہو جائے گا. اس کا فنکشن یہ، اس کو کہتے ہیں ہم آسموسس پروسیس. اس کا فنکشن یہ ہے کہ وہ باڈی کے اندر جو آپ کا فلوڈ ہے، جو پانی ہے، اس کا وہ ریگولیٹر ہے. وہ جوں اس کا مالیکیول آگے جائے گا وہ پیچھے پیچھے پانی کو کھینچتا جائے گا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب یہ ایک نارمل فنکشن ہے، تو جب یہ آٹو امیون ڈیزیز ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہے، تو جب وہ کام اپنا کرے گی تو یہ سارا فنکشن الٹ ہو جائے گا. تو یہ پہلے سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا ایک اسٹرکچر ہے ایڈرینل گلینڈز کا، اور اس کے اندر یہ دو پورشن مین ہے، کورٹیکس ہے اور میڈولا ہے. میڈولا بالکل یہ دیکھیں بالکل سینٹر میں یوں ایک ایسا ٹرائنگل سا بنا ہوا ہے، اور یہ ہے سارا ہی ٹرائنگل، لیکن وہ میڈولا بھی اسی ٹرائنگل کی شکل کا اندر بنا ہوا ہے، اور اس کے درمیان جو باقی جگہ ہے آؤٹر سرفیس کے آگے وہ سارا کورٹیکس ہے. ادھر ذرا لگائیں اس کو، تھوڑا سا تصویر کو تو لے جائیں. یہ میں اس لیے سمجھا، میں تو ڈائریکٹ اس پہ چلا جاتا کہ جی جب آپ کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوتا ہے، آپ کے اینٹی باڈی بنتے ہیں، وہ اینٹی باڈی کیا کرتے ہیں، فارن باڈی کے خلاف بنتے ہیں. تو اس نے جا کے کیا کرنا ہے، اس نے کارٹیکس پہ اٹیک کرنا ہے. اور کارٹیکس کے اندر کس چیز پہ اٹیک کرنا ہے، وہ ہائیڈرو آکسیلیز پہ اٹیک کرنا ہے. جو انزائم ہے اس انزائم کو اس نے روکنا ہے، اس کے فنکشن کو روک دینا ہے. تو ہم یہاں سے، لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اس لیے آپ کو اس پہ لانا چاہ رہا کہ تھوڑا سا ایڈرینل گلینڈ کو پہلے کا فنکشن کیا تھا. جو الڈوسٹیرون تھا وہ ریگولیٹر تھا کس کا، منرل کا، سوڈیم کا، پوٹاشیم کا وہ ریگولیٹر تھا. اب یہ نیچے والا جو آ گیا یہ ریگولیٹر کس کا ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا اب لوگوں کے اندر دیکھیں نا، نمک کھانے کی خواہش جب پیدا ہوتی ہے تو یہ ڈی رینج ہو جاتا ہے. تو لوگ سمٹومیٹولوجی علاج تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے باڈی کے اندر ہو کیا رہا ہے. چونکہ جب اٹیک کرے گا اس پہ آٹو امیون، جب اس پہ اینٹی باڈی اٹیک کرے گا اس پہ، اس انزائم کو ہائیڈرو آکسیلیز کو جب روکے گا تو کیا ہوگا، سوڈیم کا لیول جو ہے وہ ڈیکریز ہونا شروع ہو جائے گا. تو باڈی کے اندر ڈیزائر پیدا ہوگی نمک کھانے کی. تو پھر ہم اچھا یہ میں جب میڈیسن پہ میں جاؤں گا، پہلے تو میں اس کے فنکشن پہ، تو پھر میں بتاؤں گا یہ نمک کیسے کام کرتا ہے، اس میں پھر اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے. وہ فنکشن جو سالٹ ہے نا، یہ بڑے مزے کی سائنس ہے کہ جو سالٹ سے خرابی ہو رہی ہے وہی پوٹینسی میں سالٹ اس کو ٹھیک کرے گا، وہی پوٹینسی میں سالٹ اس کو ٹھیک کرے گا. اب ایک اور نیچے آپ کا ایک اور بھی اینڈروجن بنا رہا ہے. یہ اینڈروجن سٹیمولیٹ مسکولینائزیشن. یہ کیا کرتا ہے کہ یہ فیچر وہ بھی آتا ہے جو میل فیچرز ہیں اس میں یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ آپ یہ تینوں فنکشن اس کے آگے، اور آگے نیچے آ گیا آپ کا ایڈرینل میڈولا کا کیا پروٹیکشن ہے. اس کی پروٹیکشن ہے یہ سٹریس ہارمونز بناتا ہے. سٹریس ہارمون 2 بناتا ہے یہ، اور یہ ایپینیفرین بناتا ہے اور نان ایپینیفرین بناتا ہے. اس کا یہ کرائسس آئے گا تو یہ ریلیز ہو جائے گا. تو انہوں نے باڈی کو مطلب اس کو دوڑ لگانی ہے، اس کو کوئی پرابلم ہو گیا تو باڈی فنکشن جب اپنا تیز کرتی ہے تو ایپینیفرین جو ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، اور وہ اس کو کیا کرے گا، کوپ کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ ایڈرینل گلینڈ کے آپ کو فنکشن جو ہیں، مطلب شارٹلی بریفلی میں سمجھاؤں کہ یہ سٹیرائڈ کافی سارے بناتا ہے. اور سٹیرائڈ کا کام کیا ہے کہ آپ کی باڈی کے بے شمار چیزوں کو مثلا شوگر کو ریگولیٹ کرتا ہے، آپ کے فنکشن کو سلو ہو جاتے ہیں ان کو بیلنس کرتا ہے. تو اکثر جو آپ کو جو سٹیرائڈ کھلائے جاتے ہیں اس لیے کہ جلدی جلدی کام وہ کرتے ہیں تاکہ آپ اس انفیکشن کے ساتھ کوپ کر سکیں. تو یہ ہمارے باڈی کے اندر کے سٹیرائڈ ہیں. اب ہماری باڈی جو بعض لوگ جسے کلیم کرتے ہیں سو جی آپ پہ کہ جی اس نے تو سٹیرائڈ دیا ہوا ہوگا آپ کو. تو ہماری میڈیسن کیا کرتی ہیں، ہماری میڈیسن اسی طرح آ کے اس کارٹیکس پہ کام کرتی ہیں. اس جو ہائیڈرو آکسیلیز ہے
اس کی فنکشن کو بہتر کرتی ہیں، تو باڈی کی جو اسٹیرائڈ فنکشن ہے وہ تیز ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ کہتے ہیں اس نے کو تو اسٹیرائڈ کھلایا ہوگا آپ کو، سمجھ آئی؟ اور وہ ڈائریکٹ اسٹیرائڈ کھلا کے باڈی کے فنکشن کو، ان چیزوں کو امپروو کراتے ہیں۔ تو یہ ہماری میڈیسن جو ہے بیسیکلی جب فنکشن امپروو کراتی ہے تو بیماری جلدی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اس نے تو اسٹیرائڈ کھلائے ہوں گے۔ تو میرے پاس اکثر لوگ آتے ہیں نہیں آپ نے اس کو اسٹیرائڈ دیا ہوگا۔ میں نے کہا بات سنو یار، میں تو مہینے کے 700 روپیہ سارے لیتا ہوں، اور دنیا کا کون سا اسٹیرائڈ ہے جو آپ مہینے کا 700 روپے میں اپنے پلے سے، میری کوئی فیکٹریاں تو نہیں لگی ہوئی کہ میں باہر سے خرید کے آپ کو کھلاؤں گا، تو اس کے لیے تو مجھے پھر ہزاروں روپے لینے بھی ہوں گے نا۔ جو اگر میں اسٹیرائڈ کھلاؤں گا تو میں 700 میں تو اسٹیرائڈ آپ کو پرووائڈ نہیں کر سکتا نا۔ پھر ان کی تسلی یہاں ہی ہو جاتی ہے کہ اگر میں ان کو زیادہ واز نہیں کرنی پڑتی۔ سمجھ آئیے آپ کو کہ اتنے پیسوں میں آپ اسٹیرائڈ کسی بندے کو کیسے کھلا سکتے ہیں؟ نہیں کھلا سکتے نا، اس کی تو پرائس ہے، قیمت ہے، وہ گولی ہے، وہ کیپٹر ہے، کوانٹٹی ہے۔ تو اٹس ریٹین سوڈیم اینڈ ایکسکریٹ پوٹاشیم اینڈ مینٹین بلڈ پریشر، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ کہاں سے سٹیمولیٹ ہوگا؟ یہ آپ کا وہاں سے سٹیمولیٹ ہوگا، پیچیوٹری سے سٹیمولیٹ ہوگا۔ اب یہ چین ذہن میں رکھیں کہ جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں بیسیکلی ڈی این اے میں ہوتی ہیں۔ ڈی این اے ڈیلی پروگرام بناتا ہے، ڈی این اے کے اندر جو جینز ہیں وہ ڈیلی پروگرام بنا رہے ہوتے ہیں، ڈیلی پروگرام بنا کر آر این اے کے ذریعے سائٹوپلازما میں بھیجتا ہے، وہاں سے پھر یہ سارے فنکشن ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارے دماغ کے اندر ایپتھیلمس ہے، ایک گلینڈ ہے، ایپتھیلمس کے بعد آپ کا پیچوٹری ہے، اور پیچوٹری گلینڈ جو ہے نا اس کے اور بہت سارے فنکشن ہیں، وہ آپ کو ادھر آ کے ٹی ایس ایچ بھی پرووائڈ کرے گا، آگے جو ہم جائیں گے وہ ایف ایس ایچ، وہ سارے پھر وہ اپنے سارے فنکشن جو ہے، چھوٹا سا گلینڈ ہے لیکن بہت سارے اس کے اندر فنکشنز ہیں۔ تو یہ سائیکل پورا ضروری ہے سمجھنا ہے کہ آٹو امیون ڈیزیز میں کہیں بھی سائیکل خراب ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی تو ٹارگیٹڈ یہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، ہائیڈرو آکسیلیز انزائم کے بننے کے عمل کو روک دے گا، اس کو بلاک کرے گا۔ لیکن ایڈیسن ڈیزیز میں یہ ذہن میں رکھیں یہ ایک کوز ہے، ایڈیسن ڈیزیز میں یہ ایک وجہ ہے، اور بڑے کازز ہو سکتے ہیں وہ جو میں آگے جا کے ڈسکس کروں گا۔ تو آپ نے 75% جو کوز ہے نا وہ یہی ہے، کورٹیکس کا اس انزائم کو خراب کرنے کا، اس کو روکنے کا 70% کام کیا ہے، آٹو امیون۔ اور آٹو امیون میں بے شمار بار بار اس کو سمجھائی جا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ سینٹینس حفظ ہو جائے کہ وٹ از آٹو امیون۔ آٹو امیون یہ ہے کہ آپ کا امیون سسٹم جب کسی بھی فارن باڈی کے خلاف ایکٹیویٹ ہوگا تو وہ فارن باڈی کو تو مارے گا، ساتھ ہی اپنے کنفیوز ہو کے اپنے باڈی کے سیل کو بھی ڈسٹرائے کرے گا۔ اب ہم نے ایم ایس میں کیا پڑھا کہ وہ نیورولوجی جو ہمارے سسٹم ہے اس پہ اٹیک کر رہا ہے، جس میں اپنے اس میں ایم ایس پڑھا، ملٹیپل سکلیروسس میں ہم نے پڑھا، جی بی میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم جب جی آئی ٹریک کر رہے تھے تو وہ دیکھو وہی وہ آٹو امیون ایکٹیویٹ، اور وہ اس نے آٹو امیون ڈیزیزز پیدا کیا تو وہ گٹس پہ آ کے اس نے اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ تو اسی طرح اب یہ جو ہے یہ کہاں اٹیک کرے گا؟ کورٹیکس پہ اٹیک۔ آگے چلیں جی۔ وہ کہتے ہیں کاز آف ایڈیسن ڈیزیز کیا ہے؟ کاز بائی دا ڈیمیج ٹو دا آؤٹ موسٹ لیئر آف دی ایڈرینل گلینڈ، دس از ویئر دا باڈی میکس دا ہارمون ایلڈوسٹیرون اینڈ کورٹیزول۔ اب وہ وہاں کارٹیکس پہ اٹیک کرے گا جہاں سے کیا بن رہا ہے، ایلڈوسٹیرون بن رہا ہے اور کارٹیسول بن رہا ہے۔ تو جب وہاں اٹیک ہو گیا تو یہ بننے بند ہو جائیں گے، یہ بننے بند ہو جائیں گے تو باڈی میں نہ شوگر کنٹرول ہوگی، تو نہ سوڈیم کنٹرول ہو رہا، تو نہ پوٹاشیم سے۔ اتنی سمپل سمجھ آ گئی آپ کو؟ اب وہ کہتے ہیں جی ڈیزیز کو نہ پڑھائیں۔ اب ڈیزیز کو نہ پڑھائیں تو آپ کیسے سمجھیں گے جی؟ اب ڈیزیز کی پیتھوفیزیولوجی آپ کو نہیں پتا ہوگی تو آپ ڈرگز کیسے یوز کریں گے، آپ میڈیسن کیسے اس کو استعمال کریں گے؟ تو یہ اتنا، حالانکہ اس کا جو میں نے پورا اسٹڈی کرنا پڑھا ہوں تو یہ بہت لمبا لینتھی سبجیکٹ ہے، لیکن ہم نے اس کو کنکلوڈ کر کے سمیٹ کے میں شارٹلی اتنا بتا رہا ہوں کہ آپ اتنا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ہارمون
ACTH ریلیز ہو رہا ہے اور وہ آ کے ایڈرینل گلینڈ پہ کام کرے گا، اور ایڈرینل گلینڈ پہ کیا کام کرے گا، وہ کارٹیکس کے اندر ایک جو ہے یہ جو دو ہارمونز ہیں جو ان کو وہ بنائے گا. اگر یہ نہیں بنتے، ان کا کام کیا ہے، سوڈیم کو اور پوٹاشیم کو کنٹرولنگ ہے، یہ ہارمون ہے. اور دوسرا جو ہے جو کارٹیزول ہے وہ جو گلوکوز ریگولیٹری ہے. اور اب یہ نہیں ریگولیٹ ہوں گے تو کیا ہوگا، آپ کا بلڈ پریشر گر جائے گا، آپ کے اندر سوڈیم کی کمی ہو جائے گی، پوٹاشیم بڑھ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا، پھر ہارٹ کچھ بے شمار مسئلہ. اور یہ بالکل لو اس میں رہتے ہیں بندے. اس کی سائن سمٹم بھی آپ یہ دیکھتے ہیں، فٹیگ ہوں گے، بلڈ پریشر نہیں بڑھے گا، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو وہ کہتا ہے کہ آٹومیون ڈیزیز کاز the body to develop antibody against hydroxylase enzyme in the cortex of the adrenal glands, eventually destroying it. اس جملے میں آپ کو بات ساری سمجھ آ. اب وہ کیا کہتا ہے، اس کے علاوہ یہ کتنا پرسنٹیج ہے اس کی، یہ کچھ 75% یہ کاز ہے ایڈیسنز ڈیزیز، 75%. اب اس کا کاز ایک اور بھی ہوتا ہے، انفیکشن. ٹیوبرکلوسس جب جس کو ہوتی ہے نا، ٹی بی بھی اس پہ اٹیک کرتی ہے. اس لیے ہمارے بے شمار مریض جو ہے نا، جب ان کو ہم ٹیوبرکلونیم وغیرہ دیتے ہیں تو وہ یہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو ٹی بی بھی اس کورٹیکس کو ڈسٹروائے کرتی ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے، وہاں کوئی انجری ہو جاتی ہے، بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بھی کارٹیکس کے اس فنکشن کو خراب کر دے گی. لیکن آج ہم جو پڑھ رہے ہیں یا آج جس بات پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ کیا ہے، وہ تو ہے آٹومیون. تو آٹومیون کیا ہے کہ وہ ہمارا وہ انزائم جو ہے ہائیڈرو آکسیلیز، اس کو جا کے روکے گا، بلاک کرے گا، اس کی فنکشن کو روک دے گا. یہ 75% یہ رول ہے. اس کے بعد اگر آپ کا وہ فنکشن خراب ہے، اب اس کے لیے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر وہ ٹیسٹ میں وہ آپ کا یہ جو آپ کے ایلڈوسٹیرون تو دوسرے نہیں بن رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوراً ذہن میں آنا چاہیے کہ کیا ہوگا، آٹومیون ہو سکتی ہے، کارٹکس پہ خرابی پیدا ہوگی ہے. اور وہ اگر اینٹی باڈی نہیں آتے ٹیسٹ کے اندر، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ ٹی بی ہو سکتی ہے، کوئی انفیکشن ہو سکتا ہے، انجری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر کیا ٹیومر بن سکتا ہے اس کے اندر، ایڈرینل گلینڈ کے اندر. جب ٹیومر بنے گا تو تب بھی اس فنکشن کو روک دے گا. جینیٹک ڈس آرڈر کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی جین ہی پیچھے کام نہیں کر رہا، تو جینیٹک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے. اور سرجیکل ریموو ہو گیا تو پھر بھی کام خراب ہو گیا. کوئی ڈرگز ہو سکتی ہے. اب کئی ایسی ڈرگز ہیں جو اس کارٹکس کو خراب کرتی ہیں، ایڈرینل گلینڈ پہ اثر انداز ہوں گی. مثلا ٹی بی کی دوائی کم خراب کر سکتی ہے، اس کی جو سائیڈ افیکٹس ہیں یا اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ خراب کر سکتی ہے. آپ کی کوئی اینٹی بایوٹک ایسی ہے، اینٹی فنگل دوائیاں کے بارے میں کہا گیا کہ جو اینٹی فنگل دوائیاں لوگ کھاتے ہیں، لگاتے ہیں، وہ اس کو بہت زیادہ ڈسٹروائے کرتا ہے. تو ڈرگز کو بھی آپ نے کنسیڈر کرنا ہے کہ پیشنٹ کی جب آپ ہسٹری لیں گے تو آپ کو یہ 4-5 جو کوزز ہیں، اس کو آپ پیشنٹ تو آپ کے ساتھ پریزنٹ کرے گا، ڈاکٹر صاحب میں تو انڈے بھی کھا رہا ہوں، میں تو فلان بھی کھا رہا ہوں، میرا بلڈ پریشر ہی نہیں ریز ہو رہا، اور میرے اندر کیا ہوگا، پانی ریٹین ہونا شروع ہو گیا ہے، ڈراپسی ہو گئی ہے، مطلب اس کو سینس ہی نہیں ہے، ہوش ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کو جو ایک دفعہ چلے بلڈ پریشر نیچے چلا گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کا مسلسل اگر بلڈ پریشر نیچے گر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو فوکس کرنا ہوگا. فوری طور پر آپ کو اس کے اینٹی باڈی جو باڈی کے اندر ہے اس کے ٹیسٹ کروائیں، اور باقی کازیٹیو ہسٹری پہ دیکھیں کہ ٹی بی تو نہیں تھی، کوئی انجری تو نہیں ہوئی، کوئی اس کے اندر اسکین کرا کے دیکھیں کہ ایڈرینل گلینڈ کے اندر کوئی ٹیومر تو نہیں ڈیولپ ہو گیا. ٹھیک ہے. اور کوئی ڈرگز کا، کوئی سرجری کا، تو یہ چیزیں جینیٹک ڈس آرڈر، تو پھر آپ اس پہ فوکس کریں گے. لیکن آج جو میرا ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ آٹو میونز کو سمجھیں کہ آٹو میونز ڈیزیز یہاں ایڈرینل گلینڈ میں کرتی کیا ہے، اس کا میکانزم کیا ہے.
پھر اس کے کازز ہم دیکھیں گے کہ یہ جو ایکٹیویٹ ہوا ہمارا امیون سسٹم، کیا کہیں اس نے ویکسین تو نہیں لی، کیا کوئی اور انفیکشن تو نہیں تھا جس کی وجہ سے اب وہ کلچر بھی آپ کروا سکتے ہیں، اس کا بلڈ کلچر کرا رہے ہیں، اس کا یورین کلچر کرا رہے ہیں، تو کیا کوئی اور بیکٹیریا تو نہیں آ گیا جسم کے اندر؟ ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کاز کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا. ہاں، اینڈروجن کا میں نے بتا دیا. اینڈروجن جو ہوتا ہے نا، یہ اینڈروجن، الڈوسٹیرون تو میں نے بتایا یہ مینٹین دا منرل وغیرہ یہ پروڈیوس سے سارا ہوا ہے، اور بلڈ لیول جو ہے اور والیوم بلڈ کے اندر سوڈیم کا والیوم یہ سارا ایڈرو تو میں نے اوپر کہا گیا. جو ایڈروجن ہے، اینڈروجن جو ہے یہ بیسیکلی ہارمونز ہے انکلوڈنگ دا ٹیسٹوسٹیرون اور ڈی ہائیڈرو پینسٹیڈوفون اور اینڈ DHEA سلفیٹ آر پریزنٹ ان دا بوتھ مین اینڈ وومن. یہ دونوں میں اندر ہوتا ہے. ان وومن ایڈروجن پروموٹ دا ڈیولپمنٹ آف دا سیکس اینڈ کریکٹرسٹک آف دا سچ ایز دا انڈر آرم اینڈ دا پیوبک ہیئرز. ان مین یہ جو آپ کی اپیرنس ہے میل اینڈ فیمیلز کی، وہ بھی اس جو اینڈروجن ہے یہ اس کے میل اینڈ فیمیل کی جو اپیرنس ہے، اس کے بال آ جانا، اس کے بال نہ آنا، اور یہ سارا جو ہے نا یہ اس کا رول ہے اینڈروجن کا. اور یہ بھی کہاں پروڈیوس ہوتا ہے؟ یہ بھی ہائیڈروجن ہوتا ہے. تو آپ کو جب کوئی میل اینڈ فیمیل کی ڈیولپمنٹ نہیں نظر آئی تو تب بھی آپ کو فوکس کرنا پڑے گا یہاں پہ. سمجھ آ گئی جی؟ وہ کیا کہتا ہے؟ ٹائپس آف ایڈرینل کورٹیکل ہارمونس. اینڈروجن ہے. اینڈروجن پہلا تو ہم نے وہ الڈوسٹیرون آپ کو بتایا جس کا فنکشن کیا تھا، اس نے سوڈیم کو کنٹرول کرنا تھا، پوٹاشیم کو کنٹرول کرنا تھا. اب اینڈروجن کا کیا کام ہے کہ یہ جو women androgens are produced in the adrenal gland and the ovaries in the woman androgens promote and development the sex. کہ سیکچول آرگن کو ڈیولپ کرنا، اس کی فیچر، اس کی فگر، یہ اس کے ذمہ ہے. اسی طرح میل کے بھی یہی فنکشن ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹیسٹوسٹیرون کو زیادہ پروڈیوس کرتا ہے ٹیسٹی سے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اینڈروجن میڈ بائی دا ایڈرینل گلینڈ ٹو نارمل دا سیکچول فنکشن. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں. یہ تھوڑا سا بڑا کرو، بڑا ہو سکتا ہے. ہاں، یہ جو اوپر ہے نا یہ دیکھیں ایپتھیلمس، اس نے اوپر دکھایا، یہ اوپر، اس کے نیچے یہ جو تھوڑے جو گول گول سے دکھایا یہ پیچوٹری ہے. اور یہ دیکھیں کس طرح سے خدا نے اس کو برین کے اندر بھی اس کے گرد ایک سرفیس بنائی ہوئی ہے، پروٹیکشن سرفیس. یہ اس کے تک ہے نا ایک بال ٹائپ سرفیس اس کے اندر ہے کہ کہیں یہ ڈیمیج نہ ہو جائے، کوئی انجری ہو جائے کوئی، تو اس کو ایک پورا پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اس کے دیکھیں ایک بڑی سالڈ قسم کی سٹرکچر بنایا گیا، اس کے اندر ایڈرینل گلینڈ ہے، اور اس کے اوپر پیچھے دیکھیں ایپتھیلمس ہے. ایپتھیلمس کے CRH ہارمون ریلیز کرے گا، اور پچوٹری پھر آگے ACTH کرے گا جو ایڈرینل کورٹیکس پہ کو سٹیمولیٹ کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور اس کا پھر جب یہ زیادہ، اور اس نے کیا بنانا ہے؟ اس نے کارٹیسول بنانا ہے، اس نے الڈوسٹیرون بنانا ہے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ ACTH یہ نیچے جو الڈوسٹیرون ہے یا کارٹیسول جب زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے تو ایک فیڈ بیک پھر واپس پیچوٹری کو دیا جاتا ہے کہ اب یہ زیادہ بن رہا ہے تو اس کو روکو. تو پھر اسی ACTH وہاں سے رک جاتا ہے. یہ پیرلل چل رہا ہے، ایک ACTH آ رہا ہے، پھر ایک نیچے سے میسج جا رہا ہے کہ اب ہمارے پاس سٹاک بہت ہو گیا، آپ مہربانی کر کے اور نہ بھیجیں. تو یہ پورا سائیکل چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. بار بار میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اناٹمی فزیالوجی کو بھی سمجھ لینا. ٹارگیٹڈ تو میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن تھوڑی سی اناٹمی فزیالوجی کے اوپر سے ہارمونز آ رہا ہے. جب وہ ہارمون زیادہ ہو جائے گا تو نیچے سے فیڈ بیک اس کو جائے گا کہ اب جب یہ پروڈکشن زیادہ ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی ایک فیڈ بیک چلا جائے کہ اب اس کی ضرورت نہیں، آپ کام کر دیں.
آگے چلتے ہیں. آگے چلیں جی. یہ پھر وہی اس نے دوبارہ بنا دیا ہے. نارمل کنڈیشن میں کیا ہوتا ہے, سٹریس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر یہ سارے چیزیں ہو جاتی ہیں. آگے چلیں جی, آگے چلیں. Adrenaline insufficiency occur when the adrenaline gland produce insufficient amount of adrenaline hormone. Early detection of the adrenaline insufficiency can be difficult. Treatment usually success once indicate. آگے چلیں, آگے چلیں, آگے چلیں. میں آپ کو نا اس کی کچھ جو ایڈیشنس کی کوئی ہم آپ کو سمٹم بتاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے. آگے چلیں, آگے لے جائیں. ہاں جی. ایڈیسن ڈیزیز آلسو نون ایز اے پرائمری ایڈرینل انسفیشنسی, کہ ایڈرینل گلینڈ کی ایڈیسن ڈیزیز کیا ہے, آپ یہ سمجھیں کہ جو اس نے کہ یہ زیادہ پایا جاتا ہے. آگے چلیں. کلینکل فیچر کیا ہوتے ہیں؟ اب کلینکل فیچر سے آپ نے جج کرنا ہے. یہ اب آپ کا ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے ایک میکانزم سمجھ لیا, وہ تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ ٹیسٹ کرائیں گے کچھ, لیکن کلینکلی آپ کے پاس ایک بندہ آ جاتا ہے تو آپ اس کو کیسے کہیں گے کہ جی یہ ایڈیسن ڈیزیز کا مریض ہے. تو فٹیگ جنرلائز, تھکا ہارا, ویکنس, لاس آف ایپیٹائٹ اینڈ ویٹ لاس, یہ اپیرنس اس کی آئے گی. اور اس کی جو سکن ہے یہ ڈارک ہونے شروع ہو جائے گی, بلیک, کالی. اور ہمارے بے شمار لوگوں نے کالی سکن ٹھیک ہوگی لیکن ان کو نہیں پتا کہ یہ بیسیکلی ایڈیسن ڈیزیز ہے. اچھا, ڈارکنگ آف دی سکن اسپیشلی آف دی فیس, نیک اینڈ بیک آف ہینڈ. یہ دیکھیں نا اکثر لوگ آپ کے آتے ہیں نا, یہ جگہ نوٹس کالی کالی ہوتی ہیں, گردن کالی جیسے میل جمی ہوئی ہے. جس پہ آپ کی بہت زیادہ افیکٹو میڈیسن کون سی ہے؟ پلومامائڈ, بڑے صاف کرتی ہے. جی چل سب السلام علیکم. مزہ آتا ہے یقین میں نے, یہ جب آپ اس کو جب آپ سمجھتے ہیں, ان چیزوں کو جب آپ سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے کہ کیا علاج کیا ہے. مطلب ہومیوپیتھی یہ جو ایڈیسن ڈیزیز ہے اس کا کوئی علاج کوئی نہیں ہے. سمجھ آئیے آپ کو؟ یہ کیا کرتے ہیں, یہ اسٹیرائڈز یہ جو ہے نا یہ آپ کو آرٹیفیشلی اندر دیے جاتے ہیں. اور آپ کا سسٹم دیکھیں, آپ نے کئی مریض ایسے ٹھیک کیے ہوں گے جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں اس کو ایڈیسن تھا. لیکن اگر آپ کو یہ پتہ ہو, آپ کے کلینکس میں بھی ٹھیک ہوئیں گے, ہمارے میں بھی ہوں گے, اگر یہ پتہ ہو اور یہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ ایڈیسن ڈیزیز ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہومیوپیتھک میں ہے, دیکھیں کتنا ریولیوشن ہے. اور یہ میں آپ کو تو اسی لیے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم بے شمار ایسی جو ڈیزیزز ہیں یہ ہم ٹھیک کریں, لیکن ایکسپریس نہیں ہو رہی, پتہ نہیں چل رہا. میں ابھی یونیورسٹی میں جہاں کر کے آیا تو وہ کہتا جی دنیا میں ایلوپیتھک میں ایک مریض بھی کسی اس طرح کا کوئی ٹھیک ہوتا ہے تو پوری دنیا میں اس کا کیسے ٹھیک ہوا, کیا دوائی دی, کس طرح دی, کیسے ہوا, سرکولیٹ ہو جاتا ہے. اور ہمارے بندوں میں پرابلم یہ ہے, ایک تو خیر لا علمی کا بھی پرابلم ہے, اور دوسرا اللہ کا بندہ کسی کو بتائے گا بھی نہیں کہ کوئی اور نہ ٹھیک ہو جائے. اس کو ٹھیک کروں تو میں ہی ٹھیک کروں, اور کوئی نہ ٹھیک کرے. تو یہ خدا نے ہمارے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ ہم جو ٹھیک کرتے ہیں اس کا لوگوں کو بتاتے بھی ہیں کہ یہ بیماری تھی, اس کی یہ مسئلہ تھا, اس کی یہ وجہ تھی, اور اس کی یہ دوائی دی, تب ٹھیک ہوا. اور وہ کہتا ہے کیا ہوتا ہے, لو بلڈ پریشر, لائٹ ہیڈیکنس آفٹر دا اسٹینڈنگ, جب کھڑا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں اب گرنے لگا ہوں. سٹنگ اپ, جس بیٹھ کے جب اٹھتا ہے تو اکثر لوگ آپ کو کہتے ہیں سر ہلکا محسوس ہو رہا ہے, چکر آ رہا ہے, تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے. مسل اینڈ جوائنٹ پین, سالٹ کریونگ, میں نے پہلے کہا تھا سالٹ کریونگ. اب سالٹ کریونگ جو ہے دو دوائیوں میں بڑی زبردست پائی جاتی ہے, ایک ہے نیٹرومیئر اور ایک ہے
فاسفورس. اور اگر آپ نائٹریم پہ دسترس رکھتے ہیں اور آپ فاسفورس پہ دسترس رکھتے ہیں، آپ کاز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ویکسین کی وجہ سے ہو سکتا ہے ٹی بی کی وجہ سے ہوا ہے، اور کسی انفیکشن کے خلاف امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوا، تو ایک ڈوز اس کی لگائیں، ایک نائٹرومیر کی لگائیں یا ایک فاسفورس کی لگائیں، تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب نائٹرومیور کی اگر آسموسس پروسیس آپ کو پڑھیں تو آپ کو نائٹرومیور کا فنکشن کا پتہ چل جائے گا. واٹ از دا نائٹرومیور؟ کہ وہ مالیکیول جہاں جہاں جائے گا پانی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا جائے گا. اور نائٹرم سلف کیا کرتا ہے؟ اسی کا ایک اور سالٹ ہے جو ایکسٹرا پانی کو باہر پھینکی جائے گا. تو یہ کیا کرے گا؟ پانی کو ریگولیٹ کرے گا. اور یہ ریگولیٹ کہاں سے ہوگا؟ ایڈرینل گلینڈ سے ہوگا. ایڈرینل گلینڈ کے اندر کیسے ہوگا؟ کارٹیکس کے اندر سے ایک جو ہے ہائیڈرو آکسیلیز ایک انزائم ہے جس کا کام ہے یہ اسٹیرائڈ بنانا. یہ اسٹیرائڈ وہاں سے بنیں گے. اگر وہ اس کو آٹومیون ڈیزیز ہے تو وہ اسٹیرائڈ اس کو روکے گا. اس کے روکنے کی اور وجہ بھی ہو سکتی ہیں، وہ ٹی بی بھی ہو سکتی ہے، لیکن 75% وجہ جو ہے وہ آٹومیون ڈیزیز ہے کہ اس انزائم کو وہ روک دے گی، اس کے فنکشن کو روک دے گی. یہ فنکشن رکے گا تو آپ کو منرل جو ہے آپ کے باڈی میں کے اندر وہ نہیں ہوں گے، نارملائز نہیں ہوں گے. کریونگ تو بے شمار ڈاکٹر جو ہے نا وہ کیسے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پوچھتے ہیں نا تمہیں میٹھا اچھا لگتا ہے، تمہیں نمک اچھا لگتا ہے، تو برف کھاتا ہے. یہ دیکھیں نا یہ کریکٹرسٹکس چیزیں ہیں کس کی؟ آپ کی میڈیسنز کی. اور پھر کریکٹرسٹکس چیزیں کس کی ہیں؟ یہ ڈیزیز کی. تو پھر یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس کو میچ کرنا ہے. دس از دا لا آف سیملر. دس از دا لا آف سیملر کہ وہ ڈیزیز کی پکچر کیا تھی اور پھر آپ کی دوائی کی پکچر کیا تھی اور کازیٹیو فیکٹر کیا تھا. اور منرل باڈی کے اندر ریگولیٹ کرتے ہیں یہ آپ کے سارے. جب آپ ان کو ڈیلیوشن میں اپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کو ریگولیٹ کرتے ہیں. جیسے کالیفاز کا کیا فنکشن ہے؟ نرو کنڈکٹر ہے. اور اسی طرح جناب سیلینیم کیا ہے؟ ڈی آکسیڈائٹ کرتا ہے. کیلشیم کا کیا ہے؟ باڈی کے اندر وہ کرتا ہے، بونز کے اندر اسے افیکٹ کرتا ہے. تو یہ جتنے بھی آپ کے منرلز ہیں سب کا ایک رول ہے باڈی کے اندر. اور اگر وہ رول آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں کا رول ہے، کہاں کہاں خرابی ہے، تو پھر تو ان وومن ڈیکریز ہیئر ان دا آرم پٹ اینڈ پیوبک ایریا اینڈ ڈیکریز سیکچوئل ڈیزائرز. اب دیکھیں بال اڑا دینا، بال بڑھا دینا، تو ان دا وومن ڈیکریز ہیئر ان دا آرم پٹ اینڈ پیوبک ایریاز اینڈ ڈیکریز دا سیکچوئل ڈیزائر. تو وہ ہارمون جو ہم نے پیچھے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ آپ کے یہ سیکچوئل سسٹم پہ اٹیک کرتا ہے، تو وہ بھی اسی کی خرابی کی وجہ سے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ سمٹم ہے جو اگر آتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ اس سال. اور یہ دیکھیں ایک طرف یہ چل رہا ہوتا ہے، ایک طرف آپ کا اووری کا فنکشن ہوگا جس کے اندر کئی خرابیاں آئیں گی. تو یہ آپ نے کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے. دس از دا کمپیریٹیو اسٹڈی. اس کے ساتھ اب صرف بال بڑھتے ہیں یا اڑتے ہیں تو وہ ہارمونل افیکٹس جو آپ کا ہے وہ اووریز کی طرف یا وہ دوسرا آ جائے گا. لیکن اس کے اگر بلڈ پریشر بھی گرتا ہے، اس کے اندر فٹیگ بھی آتی ہے. دیکھیں نا اب ساری عورتوں کے چہرے پہ اگر بال ہیں تو نہیں ہے تو ان کو فٹیگ تو نہیں ہوتی نا. لیکن یہ ساری سمٹم کلیکٹڈ، اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ٹوٹیلٹی آف دا سمٹم ٹو لیڈ دا ڈیزیز کو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے. جیسے میں نے اس کو کہا تھا سیلیک میں اگر سیلیک گلوٹن کے خلاف گلوٹن کے خلاف ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں بھی کریمپ ہوگا. لیکن اگر ویٹ الرجی ہوگی تو اس میں بھی کریمپ ہوگا، اس میں بھی ڈائریا ہوگا. لیکن اگر اس کے ریزسٹنس آ گئی تو اس میں بھی کریمپ ہوگا، اس میں بھی ڈائریا ہوگا. لیکن فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ سیلیک میں ویٹ گرے گا. تو اس طرح یہ بال تو اڑنے یا نہ اڑنے کسی اور اس دوسرے سسٹم میں آپ کا جو ٹیسٹیکل سسٹم ہے اس کی فنکشن ٹھیک نہیں ہے تو مردوں کے جو چہرے پہ بال نہیں ہوں گے، اور آپ کا اووری کا فنکشن ٹھیک ہے تو عورتوں کے چہرے پہ بال آ جائیں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جب تک یہ سارے فیچر، سکن بھی خراب ہو رہی ہے،
پہلا فیچر یہ ہوئے گا کہ بلڈ پریشر گرے گا، فٹیک آئے گی، اور باقی فیچر یہ بات کے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ یہ دیکھیں، اس کو بڑا کریں، ذرا بڑا کریں. وہ کہتا ہے پگمنٹیشن آف دا اسکن، اسکن کی جو پگمنٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے گی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کی پلمم میٹ ہے نا، یہ پلمم میٹ آپ نے میں نے آپ کو بتایا ہوگا کہ یہ ایم ایس میں بھی کتنا اچھا استعمال ہوتی ہے. اور یہاں بھی جو پگمنٹیشن کی چینجز آ جائیں گی تو یہاں پہ کیا کرتا ہے کہ وہ اسٹیرائڈ کی جو انسفیشینٹی بن رہا ہے اس کو یہ پلمومیٹ انکریز، اس فنکشن کو انکریز کرا دے گا. یہ وہاں جا کے کام کرتا ہے، اس فنکشن کو انکریز کرائے گا، اس فنکشن کو انکریز کرائے گا تو پگمنٹیشن نہیں بنے گی، ڈسکلوریشن نہیں بنے گی. چینج ان دا ڈسٹریبیوشن آف دی باڈی ایئرز، یہ آ جائے گا. ہائپوگلائسیمیا، شوگر لیول گر جائے گا. پوسچر ہائپوٹینشن، پوسچرل ہائپوٹینشن ہو جائے گی، مطلب بلڈ پریشر اس کے ساتھ اپ ڈاؤن ہو جائے گا. ویٹ لاس ہوگا، اور جی آئی ڈسٹربنسز اینڈ ویکنس. آگے اور بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اگلا چاہیے. ایڈرینل کرائسس کیا کرے گا؟ پروفاؤنڈ فٹیگ کرے گا، ڈی ہائیڈریشن کرے گا، ویسکولر کولیپس کرے گا، رینل شٹ ڈاؤن کر دے گا، اور سیرم این اے اور سیرم کے جو لکھا ہے این اے سوڈیم کے پوٹاشیم، اس کو الٹ کر کے رکھ دے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب دیکھیں یہ اسکن کیسے ہو رہی ہے. اے بی سی ڈی ای فیچر بڑا کریں. یہ ڈارکسٹ فیچر آ گئے نا، اکثر آپ کو نظر آتے ہیں. اور یہ جو پلمم میٹ ہے نا، یہ دیکھیں سیکلوڈرما میں بھی، وہ بھی ہم اسکن ڈیزیز جب کریں گے تو سیکلوڈرما بھی کریں گے. وہ جو اسکن جس میں سکڑ جاتی ہے اور ڈارک ہو جاتی ہے، اس میں بھی پلمم میٹ بڑا اچھا کام کرتے ہیں. پلمم میٹ جو ہے کافی جگہ پہ جو آپ کی جو امیون سسٹم کی خرابی کی وجہ سے یا آٹو امیون ڈیزیز میں بہت اچھا کام کرتی ہے، اور بڑی گہری دوائی ہے. آگے جی. وہ کہتے ہیں کریکٹرسٹکس اسکن کون سی ہوتی ہے؟ نپلز ہو گئے، ان سائڈ آف دی چکس ہو گئے، بکل میکوزا ہو گیا، اولڈ اسکار میں بھی ڈارکن، پرانا کوئی چوٹ کا نشانہ وہ گہرا ہو جائے گا. تو یہ وہ چیزیں. تو مائلوسائٹس اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے، اور اینڈ ایسیٹیز شیئر دا سیم پروکیورز مالیکیولز، پرو اوپی مالیکیولز پرو. تو آفٹر دا پروڈکشن ان دا انٹیریئر پیچوٹری گلینڈ پی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے ہارمون جو ہیں یہ اگر وہاں سے بننے بند ہو جائیں گے، کم ہو جائیں گے، پروڈکشن کم ہو جائے گی، تو آپ کی یہ ساری سمٹم آ جائے گی. اب چلے ہم کہاں سے ہیں؟ چلے ہم وہاں سے ہیں کہ جناب آپ کا آٹو امیون ایکٹیویٹ ہوا، اس نے فارن باڈی کے خلاف کام کیا، اور اس نے کیا کیا کہ آپ کے اس ہائیڈرو آکسیلیز جو ہارمون ہے اس کو کورٹیکس کے اندر جا کے بلاک کیا، اس کے فنکشن کو روکا. تو کیا ہوا؟ بلڈ پریشر گرنا شروع ہو گیا، سوڈیم جو ہے باڈی کے اندر ریٹین ہونا چاہیے تو وہ باہر جانا شروع ہو گیا، اور کیلشیم کو باہر جانا تھا وہ اندر رہنا شروع ہو گیا. تو پھر یہ سارا فنکشن الٹ پلٹ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ. یہ سارے وہ دکھا رہا ہے منہ کے اندر سارا کچھ کیسے ہوتا ہے. آگے. ہائپوٹینشن کیا کہتے ہیں؟ بلڈ پریشر کو گر جانا. ہائپوکلائسیمیا کیا ہوتا ہے؟ پوٹاشیم کا بڑھ جانا. وہی بات ہے، باہر جوائنٹ پین ہو گیا، وومٹنگ ہو گئی، لاس آف کانشسنس ہو گیا، فیور ہو گیا، کنفیوژن ہو گیا، سائیکوسس ہو گیا، ڈپریشن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. یہ وہ سارے مسائل جو ہیں اس کے اندر ہوں گے. نیکسٹ جی آپ ٹریٹمنٹ پہ آتے ہیں، پھر اگلا ٹاپک جاتے ہیں. میں یقین مانے یہ جب یہ ٹاپک میں کر رہا ہوں نا، مجھے دنیا بھر سے کالز آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں یار آپ نے ایسا ٹاپک شروع کیا کہ آج تک کسی نے اس کا کوئی حل ہی کسی کو نہیں بتایا. اور ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کی بھی بڑی کال آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے یہ بیماری ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا یہ آٹو امیون تھی.
اور دوسری سائڈ سے آگے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمارے پاس تو اس کا علاج ہی کوئی نہیں، ہم تو مینج کرتے ہیں، بڑی مشکل سے کرتے ہیں. یقین مانے یہ سیریز اتنی پاپولر ہو رہی ہے کہ اس کو کسی نے ٹچ ہی نہیں کیا. اور یہ جیسے بھی ہے، چاہے ایکسیڈنٹلی ہے، چاہے ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن جب آپ یہ پوری سیریز کمپلیٹ ہوگی نا تو ایک بہت بڑا ہومیوپیتھی کے اندر اور دنیا کے اندر ایک ریولیوشن آئے گا کہ یہ بیماریاں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں. اور میں وہ ساری کازز بھی ڈسکس کر لوں، ساتھ ساتھ میڈیسن بھی بتا لوں. تو ہمارے پاس ایکس رے، اب ایکس رے ہم نے یہاں کیوں ڈالی ہے؟ ایکس رے جو ہے یہ کام کرے گی ایپتھیلمس پہ اور یہ پیچوٹری پہ اور یہ ڈی این اے پہ کام کرے گا. وہاں سے کوئی خرابی آئی ہے تو اس کو یہ اسٹیمولیٹ کرے گا ایکس رے. اور ایکس رے جو ہے یہ جینیٹک سارے کو ٹھیک کرتا ہے. اب جس کے آپ کو پتا ہے جو فیمیل میں اے منوریا ہوتا ہے تو ہم اس میں ابھی ایکس رے کا استعمال کرتے ہیں. تو کہاں سے فنکشن سارا وہ ٹھیک کرتا ہے. یہ ڈی این اے کے اندر ایک ارتحاش پیدا کرتا ہے، ایک انرجی پیدا کرتا ہے. اور یہ سارے جو آپ کے آرگنز ہیں، ایپتھیلمس ہے، پیچوٹری ہے، ٹیسٹیکلز ہیں، یہ جو آپ کا ایڈرینل گلینڈ ہے، اووریز ہے، یہ سارے فنکشن کو یہ سٹیمولیٹ کرا کے رکھتا ہے، اس کے اندر انرجی پیدا کرتا ہے. اور آپ کے پاس ایک اور سورس ہے، ان ساروں کے سارکوڈز بھی بنے ہوئے ہیں. مثلا ایپتھیلمس کا سارکوڈ ہے، پیچوٹری کا سارکوڈ ہے، تھائرائیڈ کا سارکوڈ ہے، ایڈرینل گلینڈ بڑا مزے کا، جن کے بلڈ پریشر لو ہوتے ہیں ہم ایڈرینل گلینڈ جو پوٹینسی میں ہم ان کو یوز کراتے ہیں. تو ہمارے پاس دیکھیں ایک سارکوڈ کی شکل میں ہمارے پاس دوائیاں موجود ہیں، ایک ہمارے پاس ریزز کی شکل میں دوائیاں موجود ہیں، سولز ہے، ایکس رے ہے، ریڈیم ہے. ایک ہمارے پاس وہ کتنے زبردست قسم کے اسٹیمولنٹ ہیں ہمارے پاس اور ایکٹیویشن کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آبسٹرکشن کو ریموو کرنے کی دوائیاں ہیں، جو جینز کی خرابی کے اندر آبسٹرکشن آ جاتی ہیں، مثلا ٹی بی کی وجہ سے آبسٹرکشن آ گئی، سائیکوسس کی وجہ آبسٹرکشن. ہمارے پاس ایک بڑا گروپ ہے نسوڈز کا جو دنیا کے کسی اور سسٹم کے پاس یہ ایکسیس ہی نہیں ہے. کسی کے پاس کوئی ایکسیس نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے پاس ایکسیس ہے. یہ سسٹم سٹیم لائن میں پائپ لانا ہے، اس کے پاس بہت سارا پوٹینشل موجود ہے، کیوریٹو پوٹینشل جتنا ہومیوپیتھی کے پاس موجود ہے دنیا کے کسی سائنس میں موجود ہے. اور میں آپ کو یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دوسرے سسٹم ہے نا یہ اس کو اپنائیں گے. یہ اصل میں اس جملے کی وجہ سے ڈی رینج ہوا تھا کہ وی ٹریٹ دا پیشنٹ ناٹ دا ڈیزیز. تو لوگ بھاگ گئے، انہوں نے کہا یار یہ تو بیماری کو جانتا ہی نہیں، سمجھتا نہیں، ان سے تو جان چھوڑو، یہ مار ہی نہ دے. ہاں وہ کہ آپ کا بندہ ایک آیا، اس نے کہا جی مجھے تو ایڈیسن ڈیزیز ہے. اس نے کہا میں ایڈیسن کو کچھ نہیں سمجھتا، میں تو سمٹم کا علاج کرتا ہوں. اس نے کہا میں تو بھاگوں، یہ کوئی ایسی چیز ہی نہ کھلا دے کہ کہیں مار ہی نہ جاؤں. تو انہوں نے مریض منگائے، دوڑائے دنیا سے. اور جو وائلڈ ہمارا ایج ہے نا ہومیوپیتھی کی شروع کی ایج ہے، وہ سارے یہ کام جانتے تھے، ان کو سب ان ڈیزیز کا علم تھا. اور یہ پلانٹ کیے گئے یہ چیزیں ہمارے سسٹم کے اندر کہ یہ سسٹم فیل ہو. اور یہ جو ہمارے بندے ہیں نا ابھی بھی کئی بیچ میں بولتے ہیں میں تو مریض کو ٹھیک کرتا ہوں، ابھی بھی ان کو شرم نہیں آتی، ابھی بھی بولتے ہیں. اس دن بھی میں کسی کا پڑھ رہا تھا، نہیں جی ہم مریض کو ٹھیک کرتے ہیں، بیماری کا نام. یہ اصل میں یہ بیوقوف ہے. بیوقوف اس وجہ سے کہ ان کو نہیں پتا کہ میں کام کیا کر رہا ہوں. سمجھنے کی بات یہ ان کو یہ نہیں پتا، ان کو کہ میں بات وہ سمجھ رہا کہ میں بہت بڑا کوئی فلسفی ہوں. بعض دفعہ جو آپ کا جو بیوقوف دوست ہوتا ہے نا وہ بھی مروا دیتا ہے، آپ کو مرواتا ہے نا. یہ وہ بیوقوف ہومیوپیتھی کے دوست ہے جو دنیا میں یہ وویلا کر رہے ہیں کہ ہم تو مریض کا علاج کرتے ہیں، ہم تو بیمار. او یار ابھی میرے فروزن پڑ گئے ہوں، کیا کہہ رہا ہے بیماری کیسے ٹھیک ہوگی؟ 291 فروزن میں وہ بیماریوں کا ہی ذکر کر رہا ہے. یار بیماری کسی ہوگی تو مریض وہ بنے گا نا. اور یہ کنفیوژن کہاں پہ ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ جو میڈیسن جو آرٹیفیشل ڈیزیز ہے نا، یہ آرٹیفیشل ڈیزیز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مائی فاسفورس کا مریض ہے، اسے کہتے ہیں نا.
یہ لائکوپوڈیم کا مریض ہے. وہ بھائی وہ تو آرٹیفیشل ڈیزیز ہے، پہلے نیچرل ڈیزیز کو تو سمجھو نا، تب وہ آرٹیفیشل ڈیزیز کام کرے گی نا. فاسفورس کا تو مریض تو نے سمجھ لیا، نیٹرومیور کا مریض تو نے سمجھ لیا. یہ کنفیوژن ہے. ایک حصہ کی بات تو کر رہا ہے تو دوسرے سے کہ تو بات ہی نہیں کر رہا. بات تو تب ہوگی کہ نیچرل ڈیزیز کو بھی تم سمجھو گے تو آرٹیفیشل ڈیزیز کو بھی تم سمجھو گے تو تم میچ کرو گے نا. یہ فاسفورس کا مریض ہے، یہ لائکوپوڈیم کا مریض ہے، یہ اگنیشیا کا مریض ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا، یہی وویلا ہے نا. اور یہ وویلا غلط ہے نا، یہ ایک پارٹ ہے بھائی. تو یہ کہہ کہ یہ ایڈیشن کا ڈیزیز تھا تو میں نے اس کے لائکوپوڈیم سے کمپیریزن کیا اور میں نے اس کو سیملر دیکھا، تو پھر میں نے یہ تو کہہ تو پھر میں بھی تمہیں مانوں گا. تو کہہ رہا میں اگلے حصے کو مانتا ہی نہیں ہے، تو میں لائکوپوڈیم کے مریض کو مانتا ہوں. اور لائکوپوڈیم تو آرٹیفیشل ڈیزیز ہے. وہ کہتا ہے نیچرل ڈیزیز کے ساتھ آرٹیفیشل ڈیزیز کی ہم میچنگ کریں گے نا، یہ کہتا ہے نا. تو آدھا حصہ ہی چھوڑ گیا. اب تو جب اس کو نہیں سمجھے گا ایڈیشنز کو، تو پھر لائکوپوڈیم کی اپلیکیشن کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کوئی سمجھا دے مجھے. پھر تو کہتا ہے میں یہ کرتا ہوں. میں کہوں بھائی ان باتوں سے ہٹ جاؤ، مریض مت بگاؤ ہومیوپیتھی کے، اور آپ کی کوئی بات اب نہیں سنے گا. جب سے ہم ووکل ہوئے نا، ہم ایکسپریسو ہوئے ہیں، بات آپ کی اب لوگ نہیں سنے گا. بات آپ کو ڈیزیز بھی سمجھانی پڑے گی، سمجھنی پڑے گی، اور پھر آپ کو آرٹیفیشل ڈیزیز کو بھی سمجھنا پڑے گا. آپ کو دوا کی خصوصیات کو بھی سمجھنا پڑے گا، بیماری کی پیتھوفیزیولوجی کو بھی سمجھے گا، پھر آپ ڈرگ پیتھوفیزیولوجی کو سمجھیں گے، پھر آپ اس کو میچ کریں گے تو پھر علاج ہوگا. اب یہ گردان کرنا میں ڈیزیز کو نہیں سمجھا، یہ تو لائکوپوڈیم کا مریض ہے. وہ بھائی میرے بات بڑی لائکوپوڈیم 20 جگہ استعمال ہوگی، لیکن وہ 20 جگہ کہاں استعمال ہوگی؟ جہاں اس کی سملریٹی ہوگی. میڈرینم، سفلینیم، یہ ساری وہ میزمیٹک کازز پہ ہم نے میڈیسن رکھی ہیں، اور یہ آٹومیونز میں کام کریں گی. سفلس کے خلاف بھی سسٹم ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے نا، سائیکوسس کے خلاف بھی ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے، اور وہ ایکٹیویٹ ہو کے تو ویک ہوگا، تو کنفیوز ہوگا، تو اپنے پر اٹیک کرے گا. اور یہ بہت ساری ایسے کازز ہیں، جیسے کلیمیڈیا ہو گیا، ایچ پیلوری ہو گیا، یہ بہت سارے کازز ہیں. میں آپ کو ایک پاتھ وے پہ چلا رہا ہوں کہ آپ اس طرف سوچیں. اور یار اگر آپ ان پہ ہی سوچیں کہ آپ ٹی بی پہ سوچیں، آپ ٹوبرکلوزم پہ سوچیں، آپ سفلینیا پہ سوچیں، آپ میڈورینم پہ سوچیں، آپ ان پہ بھی سوچیں، تو آپ 70-80% بندے نکالتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں. دو میازم جو گردان گیا نا، آپ ان پہ بھی کام کریں تو آپ بہت سارے مریض ٹھیک کر سکتے ہیں. اب وہ کہتا ہے دنیا کے پاگل خانوں میں 30% تو ٹی بی کے مریض پڑے ہیں. اب اس میں ہمارے پاس دیکھیں سارکوڈز بھی ہے. اب وہ کاز ضرور سمجھیں کہ جی ایکٹیویٹ کیا ہوا. اس میں ہم نے تھوجا بھی ڈالی ہوئی ہے کہ کہیں ویکسینیشن کے عمل کے طور پہ کام خراب تو نہیں ہو گیا، تو تھوجا دیں، اور تھوجا لازمی دیں ان لوگوں کو. یہ جو آٹو میون والے ہیں نا، ان کو تھوجا کا استعمال لازمی کروائیں. اس کی وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا وہ جو پیشنٹ ہے وہ ویکسینیشن کی وجہ سے جو اس کا امیون سسٹم ایکٹیویٹ ہوا ہے اور وہ غلط رستے پہ چل پڑا، تو بے شمار بندے آپ کے یہاں ہی فٹ ہو جائیں گے. اور پھر آپ نے وہ اس میں نیٹرومیور کا اور فاسفورس کو بڑا ہی فوکس کرنا. اور دونوں شوگر کو ریگولیٹری بھی ہیں، دونوں نمک بھی ریگولیٹری ہیں، ہے نا. پلمومیٹ کا میں بہت ذکر کرتا ہوں. یہ چیزوں کو کسی بھی آرگن کے فنکشن کو سلو ہو جانا، ویک ہو جانا، کمزور ہو جانا، اس کی ہارمون کی پروڈکشن کم ہو جانا. آپ کے دیکھیں نا، یہ جتنے جو ہے آپ کے یہ جو ہے سارے اس کو کیا کہیں گے
اینڈوکرائن گلینڈ جتنے بھی ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ سارے ہارمون ریلیز کرا رہے ہیں نا، یہ سارے ہارمون ریلیز کرا رہے ہیں۔ تو یہ جو ہارمون ریلیز کرا رہے ہیں یہ آپ کا دیکھیں نا، بہت سارے جو ہمارے آپ کا ایپتھیلمس یہ بھی انڈوکرائن گلینڈ ہے، آپ کا پیچوٹری ہے، آپ کا پینیل ہے، آپ کا تھائرائڈ ہے، آپ کا ایڈرن گلینڈ ہے، اووری ہے، ٹیسٹیز ہے، یہ سارے کیا پروڈیوس کر رہے ہیں؟ ہارمون پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اور ہارمون کا کیا رول ہے؟ بہت بڑا رول ہے آپ کی باڈی کی ایفیکیسی۔ اور دنیا میں اور کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کے سسٹم میں کیا ہے کہ آپ ان ساری پروڈکشن کی خرابیوں کو ٹھیک کرتے ہیں، سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے ان کو درست کر کے۔ اب باقی جو آپ کے مد مقابل ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آرٹیفیشل ہارمونز باڈی کے اندر انجیکٹ کرتے ہیں یا وہ دیتے ہیں۔ تو ایک کیوریٹو پروسیس ہے اور ایک پیلیٹو پروسیس ہے۔ تو جب آپ اس چیزوں کو سمجھتے ہیں، جب آپ سمجھیں گے کہ وٹ از دا ایڈوسن ڈیزیز، پھر آپ اس کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھیں گے، پھر آپ یہ ٹھیک کریں گے۔ اور پھر جب آپ لیبل کر کے کہیں گے یہ ایڈیسن ڈیزیز کو میں نے اس کوزیٹو فیکٹر کو اور ان دوائیوں سے ٹھیک کیا، تو پھر آپ کی ہومیوپیتھی کی دنیا میں ساکھ بڑھے گی اور آپ کے مریض بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس میں سلیشیا ہے، سلیشیا بھی بڑا مزے کی سائنس ہے اور بڑی مزے کی دوا ہے، اور اس کی ایک بڑی پیتھوفیزیولوجی ہے، اس کی اپنی کانسٹیٹیوشن ہے۔ اور سلفر بھی ایز اے آپ سورک یہاں ہم نے رکھی ہے کہ ایز اے سورک میڈیسن کے طور پہ اس کا استعمال کریں۔ ہم نے آپ کو بہت بڑی رینج نہیں دی، ہم نے آپ کو بہت بڑی رینج نہیں، تھوڑی رینج دی، اور جس کے رزلٹ زیادہ ہیں وہ رینج ڈالی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلو۔ MMR تو ویکسین ہے نا جو آپ بچوں کو لگتی ہے، میزل، ممز اور روبیلا، یہ اس کا پوٹینشیل میں آ گئی ہے نا۔ MMR ہے، آپ تھوجا دے سکتے ہیں، آپ MMR دے سکتے ہیں، آپ میلنڈرینم دے سکتے ہیں، آپ ویکسینینم دے سکتے ہیں، آپ سلیشیا دے سکتے ہیں۔